انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ انما بے شک، اس کے سوا نہیں، ذالکم یہ تمہیں، الشیطان شیطان ہے، یخوف ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، اپنے لشکر سے، فلا تو پھر مت نہیں، تخافوہم ڈرو ان سے، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت ساری مسکنسیپشنز کو دور کرنے والی آیت ہے۔ یعنی جو پچھلی بات چل رہی تھی، جو ہم اس وقت ٹاپک جو پڑھ رہے تھے، وہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈرا رہے تھے ان کو کہ سارے لوگ تمہارے خلاف آ گئے ہیں، تو ان سے اس وقت لڑتے جانا تو سوسائڈ مشن ہے، سمجھ لو خودکشی کے مترادف ہے، تو مت جاؤ، ڈرو ان سے۔ یعنی یہ لوگوں نے صحابہ سے، یا ہمارے ہاں بھی لوگ دوسروں سے کہتے ہیں، اپنوں سے کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مت کرو، اس سے ڈرو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ بیسیکلی شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے۔ یعنی شیطان کی کم حیثیتی بھی ایک طرح سے یہاں بیان ہو رہی ہے کہ شیطان تو اتنا بھی نہیں ہے کہ خود سے تمہیں ڈرا سکے، اللہ نے اس کو اتنی پاورز بھی نہیں دی ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے، وسوسہ کرنے اس کا کام ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہے، تو اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ مومن جو دل ہوتا ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کے دل کے گرد ایک فصیل ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کا دل ایک قلعہ میں ہوتا ہے، اور وہ مین قلعہ جو ہے وہ قرآن اور اللہ کا ذکر ہے، وہ ایمان ہے جو اس کے دل کو کور کر کے رکھتا ہے، تو شیطان وہاں پہ نہیں آ سکتا۔ تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ خوف ڈالتا ہے، اور وہ لوگ آ کے اس کو، ایمان والے کو ڈراتے ہیں کہ وہ یہ نہ کرنا، یہ تو جادو ہو جاتا ہے، یہ تو اس کا تو جادو ایسا ہے، یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، آگے سے بلی گزر گئی تو اس کا یہ مطلب ہے، بلی ہے الو کی پٹھی گزر گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ نہیں تو میں نہیں پتا، جھاڑو نہیں دینا، شام کے بعد جھاڑو نہیں دینا، اور منگل والے دن کپڑے نہیں دھونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری سپرسٹیشنز ہیں، ان کے ذریعے شیطان ڈراتا ہے۔ اگر ہم تعبیر خاص کی بات کریں تو بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں آ کے منافقین اور کمزور ایمان والے جو تھے تمہیں کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ خافونی فخشوہم، کہ ان سے ڈرو، تو یہ بیسیکلی وہ نہیں ڈرا رہے تھے، یہ وہ نہیں کہہ رہے تھے، یہ کون تھا؟ انما ذالکم الشیطان، یہ بیسیکلی شیطان تھا جو تمہیں ڈرا رہا تھا، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، یعنی جو کفار ہیں، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے ماننے والے ہوتے ہیں، یا شیطان ان کا دوست ہو۔ شیطان خود اتنا طاقتور نہیں ہے۔ قیامت والے دن شیطان کہے گا یا اللہ، میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا، میری تو کوئی طاقت ہی نہیں تھی، میں نے تو بس ان کے دل میں ایک خیال ڈالا اور اگلا کام انہوں نے سارا خود کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، شیطان کا کام ہے صرف ہمارے دل میں خیال ڈالنا، ہمارے دل میں ڈر ڈالنا، ہمارے دل میں ایک جو ہے وہ خوف پیدا کرنا، سپرسٹیشن پیدا کرنا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم خود کرتے ہیں۔ لیکن
یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیں. تو یہ آیت کہتی ہے فلا تخافوا، ان سے مت ڈرو. وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ نہیں، ان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. کئی مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ڈر کی وجہ سے ہم کوئی نیکی کا کام یا کسی ڈر کی وجہ سے اللہ کا کوئی حکم چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کس سے ڈر رہے ہیں. ہم کئی مرتبہ اس ڈر سے کہ ہماری جاب چلی جائے گی، کئی مرتبہ اس ڈر سے کہ ہمیں اس جگہ سے نکال دیں گے، کئی مرتبہ اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کئی مرتبہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور اس کو ایسے ہم دین پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے. کئی مرتبہ وہ ڈائریکٹلی ہمارے دلوں میں خود خیال ڈالتا ہے، اور کئی مرتبہ جو ہے وہ اپنے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، ان کے دل میں باتیں ڈالتا ہے، اور وہ ہم سے کرتے ہیں اور پھر ہم ڈر جاتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلا تخافوا، ان سے مت ڈرو. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک اس قسم کی، اور آپ اس چیز کو دیکھیں، اینالائز کریں اپنے ارد گرد، جو لوگ اس بات کو آپ کو کہتے ہوئے کہ یار اس پہ اثر ہو گیا ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے، یہ چیز زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ لوگ کہیں گے جو ایمان والے ہیں، جو کچھ نہ کسی معاملے میں عمل کرتے ہیں. یا نظر بد کے والے سے بھی زیادہ تر یہی لوگ، ہم لوگ ہی جو تھوڑا بہت دین پہ چلتے ہیں، ان کو زیادہ اس چیز کا خیال ہوتا ہے. باقی جو لوگ دین سے لا تعلق ہیں وہ نہیں سوچتے کہ ہمیں نظر لگ جائے گی یا ہمیں نظر لگی ہے یا ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یار کہاں پہ گڑبڑ ہے، کہاں پہ میں نے کھایا صحیح نہیں ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کہاں میرا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، کہاں پہ جو ہے میں نے کاروبار میں یا محنت میں غلطی کیا کہ میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے. ہمیں آسان بات ملی ہوئی ہے جی، نظر بد لگ گئی ہے یا ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے. کسی خاتون کی شادی نہیں ہو رہی جی، اس کے اوپر کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے. ظاہر بات ہے اگر یہ جو عامل لوگ ہیں جو یہ کاٹ کوٹ کرتے ہیں، اگر یہ باتیں نہیں پھیلائیں گے تو ان کے پاس کون جائے گا؟ تو ہمیں ہر وقت یہی لگا رہتا ہے. اور ہم کس چکر میں لگ جاتے ہیں؟ شیطان ہمیں ڈرا بھی رہا ہوتا ہے اور پھر ہم کس چکر میں لگ جاتے ہیں؟ جی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، بس وظیفوں کے پیچھے لگے رہیں. بہترین عالم، بہترین بندہ وہ ہے جو ان کو وظیفے بتاتا جائے، یہ فلاں کا وظیفہ، یہ فلاں کا وظیفہ، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے اتنی مرتبہ پڑھ لینا، اور جو ہے چھت کی طرف دیکھ کے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ کے نبی نے بھی کچھ بتایا؟ ہاں جی، اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ کے نبی نے کہا 2 نفل پڑھو اور دعائے استخارہ پڑھو، 2 نفل پڑھو دعائے حاجت پڑھو، 2 نفل پڑھو اللہ سے دعا کرو. یہ اللہ کے نبی نے بتایا. جی کوئی تعویذ کر دیں، کوئی دم بتائیں، کیا کریں؟ ہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہوا ہے دم. ایک اللہ نے بتایا ہوا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی یا فلق کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اب جو بھی چیز ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ جادو ہے، چاہے وہ نظر بد ہے، وہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کے حکم سے لگتی ہے. تو جب ہم ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، من شر ما خلق، اللہ ہر چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے، اندھیرے کے شر سے. دیکھیں جو ملٹیپل برائی کے کام جو ہوتے ہیں نا موسٹلی وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں. من شر ما خلق ومن شر غاسق، من شر غاسق اذا وقب، برائی کے یا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. من شر النفاثات فی العقد، یہاں پہ کلیئرلی بتایا گیا کہ یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں نا، جو پڑھ پڑھ کے گرے لگاتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، سوئیاں مارتے ہیں، یہ شیطانی کام جو کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا لیجیے. جب ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے، جب ہم نے اللہ سے مانگ لیا، تو یہ جادو ٹونے اور یہ گرہیں اور یہ جنات اور یہ شیاطین، یہ زیادہ طاقتور ہیں یا ہمارا رب زیادہ طاقتور ہے جس کی ہم پناہ میں چلے گئے؟ جب ہم صحیح توکل کر کے اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو یہ چھوٹے جو ہیں چمونے، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایک ایمان والے کا یقین ہونے. وخافونی، اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. مجھ سے ڈر کے جو ہے وہ نیکی کی جائے، میرے عذابات سے، میری جہنم سے ڈر کے میری طرف میری باتیں مانی جائیں، میری جنت کے
جو اس کی تگ و دو میں، اس کی فکر میں، اس کی خواہش میں میری طرف آیا جائے، نیکی کی جائے۔ فلا تخافون، ان سے مت ڈرو۔ یاد رکھیں کہ شیطان کو اللہ نے انسان کے اوپر قابو نہیں دیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب مخلوقات سے افضل بنایا۔ اور شیطانوں کو، اب دیکھیں سب سے بڑا شیطان کون ہے، سب سے طاقتور کون ہے؟ وہ ابلیس خود ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ شیطان خود ہے۔ اب شیطان کے اپنے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کے جسم میں گھس کے اس سے کوئی کام کروا سکے۔ ایسی شیطان کو طاقت دی گئی، قیامت والے دن وہ کیا دے گا؟ یا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں نے تو جیسے اس کے دل میں خیال لایا۔ یعنی یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان صرف کیا کرتا ہے جی؟ خیال ڈال سکتا ہے، باقی شیطان کے اختیار میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جادو کے متعلق جو سورہ بقرہ کے اندر ہم نے آیت پڑھی تھی، وہ اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادوگر یا جادو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ جو بھی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے ہمیں؟ فَلَا تَخَافُوا، ان سے مت ڈرو۔ ہمیں کہتے ہیں جی جنات نے قبضہ کر لیا ہے، جی جنات جو ہے وہ اس کو چھت سے لگا دیتے ہیں، اور شیطان یہ کرتا ہے اور جنات یہ کرتے ہیں۔ بھائی جنات اگر کچھ کرتے ہیں تو پھر سارے قاتل جو ہیں، سارے برے کام کرنے کا جی میرے اندر، میں تو نہیں کر رہا، یہ تو جن آ گیا تھا میرے اندر، تو وہ جن نے کروایا۔ بھائی بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے علماء اس بات کی قائل ہیں کہ نہیں، ایک نارمل ہیومن بینگ کے، ایک ایمان والے کے اوپر جنات قبضہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ خوف دلاتا ہے صرف، فلا تخافوا، ان سے ڈرو مت۔ دیکھیں ایک پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندوں کو نا، ایک بندہ ہے جو کسی سوچ کی وجہ سے کسی بیماری کا شکار ہے، مثلا ایک بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھے نیند نہیں آئے گی، تو اس کو پھر نیند نہیں آتی، تو اس کو پلیسیبو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ویسے ایک گولی دیتے ہیں، میٹھی گولی یا ویسے بنی ہوتی ہے، اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ گولی کھائیں گے اس سے آپ کو ضرور نیند آئے گی۔ کئی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں وہ بے شک دوائی کھا بھی لیں ٹھیک نہیں ہوتے، ڈاکٹر جو ان کو دوائی دیتا ہے وہ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ بیسیکلی وہ ایک مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے، ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ تو جنات کا بھی یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟ خوف دلا سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں۔ مثلا ایک جن ہے، کوئی جن ہے یا کوئی اس قسم کی اللہ کی کوئی مخلوق ہے، وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے، وہ آپ کو ڈرا سکتی ہے، بری شکل بنا دے، آپ کہیں یہ کیا بن رہے ہو، آگے چھوڑو، اس طرح کی بات کر دیں، تو اب وہ تو اپنے اس میں جو ہے نا وہ ہو جائے گا تھوڑا سا، یعنی بیک فٹ پہ چلا جائے گا، یار یہ تو ڈر ہی نہیں رہا، یہ کس قسم کا وہ ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم ڈریں نا۔